بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا یا کسی کا حق مارا ہوگا۔ تو قیامت کے دن نہ تو درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، بلکہ اس شخص کی نیکیاں کاٹ کر ان کے مظلومین تک پہنچا دی جائیں گی، ان کو دے دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی، وہاں کوئی اور روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، بلکہ نیکیاں ہی کاٹ کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ یہ لوگوں کے حقوق دیتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ حقیقی مفلس ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث جہاں پہ ہمیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اس دنیا میں نیکیاں بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں اور دیگر نیکیوں کے کام بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہے ہیں، اور ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا کچھ غصب کر لیا، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، تو قیامت کے دن جب ہم وہاں جائیں تو ہم وہاں پہ تہی دست نہ ہو جائیں۔ ذرا اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہ ہو جائیں۔ جب وہاں پہنچیں گے، وہاں ہمیں یہ تمام لوگ جو ہے جھگڑیں گے، یہ تمام لوگ اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں گے کہ اے اللہ، اے پروردگار، اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس بندے نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، اس بندے نے میرا مال غصب کر لیا تھا، اس بندے نے مجھے گالیاں دی تھی، اس بندے نے مجھے ستایا تھا، مجھے میرا حق چاہیے۔ تو ہماری ایسی صورت میں
یعنی ہماری نیکیاں کاٹ کاٹ کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، مظلومین کو دے دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، کہیں ہمیں اور آپ کو، سبھی کو، سارے مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کے مفلس ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں خالی ہاتھ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آخر میں جب نیکیاں بھی نہ بچیں تو لوگوں کے گناہ ہمارے اوپر جو ہے لاد دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کے انجام بد سے ہمیں بچائے، اس دن ہمیں مفلس ہونے سے بچائے، اس دن ہمیں خالی ہاتھ ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس محفوظ رکھنے کی ترکیب یہی ہے کہ ہم ظلم سے بچیں، ہم غیبتوں سے بچیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے مال کو ہڑپ نہ کریں، اور ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ اپنے اعمال کو، جو حقیقی سرمایہ ہیں، ان اعمال کو محفوظ رکھنے اور باقی رکھنے کی صحیح ترکیب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حال پر غور کریں اور اپنے اعمال پہ غور کریں کہ ہمارے اعمال جہاں پہ نیک ہیں، اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اور جنت الفردوس کے ہم مستحق بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو محفوظ رکھیں، ان چیزوں سے بچائے رکھیں جو مفلس بننے یا مفلس بنانے کے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔